دوستوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب خلافت کی باغ ڈور سنبھالی، اس وقت آپ شباب کے ایام میں تھے، یعنی کہ نوجوانی کے ایام میں تھے۔ آپ بنو امیہ کے کھاتے پیتے گھرانے کے ایک لاڈلے بیٹے تھے۔ ایک دن میں تین تین مرتبہ سے زیادہ اپنی پوشاک بدلتے تھے۔ جب کسی گلی سے آپ کا گزر ہو جاتا تو لوگ تادیر آپ کی خوشبو سے محظوظ ہوتے رہتے۔ آپ کا مسکن مدینہ کے ایک قصر میں تھا۔ آپ کے والد کے پاس اس کے علاوہ بھی مصر، شام، عراق اور یمن میں بھی ایک ایک محل تھا، مگر جب اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے خیر اور بھلائی چاہی تو عمر بن عبدالعزیز کو خلافت کے لیے منتخب کر لیا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کا خلیفہ سلیمان بن عبد الملک تھا۔ اسے اللہ کی طرف سے بلاوا آ پہنچا۔ عمر بن عبدالعزیز اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ بے رحم موت کیسے کیسے حکمرانوں کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیتی ہے، کیسے کیسے بادشاہوں کو اپنا لقمہ بنا لیتی ہے، اور کیسے کیسے عظیم المرتبت رؤوسا کی خواہشات کے مضبوط قلعوں کو پل بھر میں ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک شاہی پلنگ پر جان کنی کے عالم میں بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا اور آخرت کو سدھار رہا تھا۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تم اپنے اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیے جاؤ گے۔ جو شخص آگ سے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی زندگی ہے۔ یہ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 تھی۔ خلیفہ سلیمان عبد الملک کو اپنی زندگی کے خاتمے کا یقین ہو چلا تھا۔ اس جان کنی کے عالم میں وہ اپنے پروردگار کے سامنے پڑا یوں کہہ رہا تھا: اے وہ ہستی جس کی حکومت کو کبھی زوال نہیں، اس عاجز پر رحم فرما جس کی سلطنت زائل ہو گئی۔ پھر اس نے یہ شعر پڑھا: افلح من کان لہ کبار ان بنی فتیۃ صغار۔ کامیاب وہ حکمراں ہے وہ شخص جس کے بچے جوان ہو چکے ہیں، لیکن ابھی میرے بچے تو ابھی چھوٹے ہیں۔ وہ کہتا جا رہا تھا کہ اے کاش میرے بیٹے بھی بڑے ہوتے تاکہ میرے بعد سلطنت کی باغ ڈور ان کے ہاتھ لگتی اور وہ حکمراں بن جاتے۔ یقیناً وہ شخص کامیاب و کامران ہے جس کے بیٹے اس کی زندگی میں ہی بڑے ہو چکے ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ کے سامنے ہی کھڑے تھے۔ خلیفہ کی زبانی جب آپ نے یہ شعر سنا تو فوراً بول اٹھے: نہیں، اللہ کی قسم، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی۔ بے شک اس نے فلاح پالی جو اپنے نفس کو اخلاق رذیلہ سے، یعنی برے اخلاق سے، اور شرک و معصیت یعنی گناہوں کی آلودگیوں سے صاف کر کے پاک ہو گیا، اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔ سورہ الاعلیٰ۔ خلیفہ سلیمان کا انتقال ہو گیا اور وہ ایک خفیہ خط کے اندر ایک آدمی کے لیے خلافت کی وصیت لکھ گیا، جس کے متعلق فوری طور پر کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ جب وہ مدفون ہو گیا تو ایک جلیل القدر عالم رجا بن حیوہ ممبر پر تشریف لائے اور اعلان عام کر دیا کہ آج کے بعد مسلمانوں اور عالم اسلامی کے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہوں گے۔ جب خلافت کا یہ اعلان عمر بن عبدالعزیز نے سنا تو شدت گریہ و غم سے ان کا دل پھٹنے لگا۔ وہ پہلی صف میں تھے۔ علماء نے انہیں ممبر پر لا کھڑا کیا۔ عمر بن عبدالعزیز کا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود علماء کرام نے انہیں لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ انہوں نے لوگوں سے بات کرنا چاہی، لیکن رونے کی وجہ سے ان کی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ لوگوں سے خطاب کر سکیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے لوگوں سے فرمایا: تم اپنی اپنی بیعت اپنی گردنوں سے لگائے رکھو، مجھے تمہاری خلافت کی ہرگز خواہش نہیں۔ لوگوں نے جب عمر بن عبدالعزیز کا یہ دو ٹوک جواب سنا تو وہ رو پڑے اور کہنے لگے: لا نرید الا انت۔ ہم آپ کے علاوہ کسی کو خلیفہ بنانا نہیں چاہتے۔ چنانچہ عمر بن عبدالعزیز نے لوگوں کے سامنے گفتگو کی، اس میں موت اور اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ کرائی، اور اس قدر اثر انگیز تقریر کی کہ حاضرین کے رونے کی آواز سے مسجد گونج اٹھی۔